بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہر دوسرے شخص کی دوڑ اس بات کی ہے کہ وہ مشہور ہو جائے اور وہ جانا جائے اور اس کا ایک نام ہو جائے، اور اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ جو لوگوں کو میسر ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، یہاں پر صرف ایک ہی بات کی ریس لگی ہوئی ہے: زیادہ سے زیادہ لائک، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، زیادہ سے زیادہ ناموری اور شہرت، اور پھر انٹرٹینمنٹ کے نام پر وہ بےہودگی اور وہ ذلت آمیز حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ کبھی اپنی فیملی کو دکھایا جا رہا ہے، کبھی اس کے اندر اپنے خاص لمحات دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اس بے حیائی اور فحاشی کے ذریعے سے لوگ کسی بھی طریقے سے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے، ہم کو زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اوپر جائیں، ہمارا چینل سب سے اوپر ہو۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے حیا بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پھر خطرناک ترین حرکتیں لوگ کرتے ہیں اس کے لیے۔ کوئی ٹرین کے آگے جو ہے نا وہ لیٹ کے ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سمندر کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے، مطلب ایسی انوکھی انوکھی حرکتیں جو جان پہ کھیل کے لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے شہرت مل جائے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آئے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے مختلف قسم کے عذابات کے ذریعے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ فحاشی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بے حیائی بڑھ گئی ہے، زنا بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور یہ ایک وائرس ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں یا بڑے بڑے جو ہے ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی فیم ملے۔ اس لیے ہم نے حیا اور غیرت کا بھی جنازہ نکال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات بھی ہماری طرف بارش کی طرف متوجہ ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ حکومت نے بھی اس کے اندر اقدامات کیے ہیں، اور بڑے بڑے جو اس طرح کے لوگ تھے جو بے حیائی یا فحاشی وغیرہ پھیلا رہے تھے، ان کو جو ہے نا ان کے یوٹیوب چینلز بند کر دیے یا ان کو گرفتاریاں دینی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوش آئین اقدام ہے، لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہ جاتی، بلکہ آپ دیکھیں ہمارے دینی پلیٹ فارمز، یعنی وہ لوگ جو دینی اسکالرز کے طور پہ جانے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات اچھالنا چاہتے ہیں، کیونکہ سادہ سادہ دین کی بات سن سن کے تو لوگ تنگ ہو گئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فرقہ واریت کی آگ بڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اب اس کو دین کی خدمت کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں، اور اصل پیچھے غرض و غایت کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کو فیم مل جائے، لوگ ہم کو دیکھنے لگے ہیں، اس مسلک والے کی یہ غلطی، اس مسلک والے کی یہ غلطی، اس مسلک والے کی یہ غلطی، یہ بندہ برا ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ بندہ برا ہے۔ اور خاص طور سے اگر آپ مولویوں کے خلاف بولنے لگیں تو آپ کو بہت جلدی فیم مل جاتا ہے۔ تو اب ہر شخص کے منہ میں زبان آ گئی ہے، لیکن اس زبان کا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، اور یہ تو چند روزہ دنیا ہے، جو ہمیشہ کے رہنے والی آخرت ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے، جو صاف حدیث کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہنائے گا۔ پھر زبان کی بے احتیاطی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ طریقے سے، تمیز سے پازیٹیو ایشوز کو اٹھا کر بات کریں تو کوئی سنتا نہیں ہے، جب تک آپ اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی پیدا نہ کر لیں۔ تو اپنی زبان کو بھی غلط استعمال کرنا پڑتا ہے، اور فیم تو لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن اس فیم کے پیچھے پھر ان کو کبھی کبھار بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ایک مشہور آدمی جب کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کرے گا تو اس کو فوراً جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پھر بد زبانی سے، ایک دوسرے کے کیچڑ اچھالنے سے، فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے سے پھر آپ کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی انجینئر محمد علی مرزا پہ کیس ہو گیا۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں، اور جتنے جتنے زیادہ آپ کی دشمن بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کی زندگی اتنی زیادہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ زبان کا غلط استعمال تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ آپ حضرت معاذ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی جہنم میں داخل کی جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ کہ جو ہے نا زبان ہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے، یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ تو زبان کا بھی غلط استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فیم مل جاتا ہے، لیکن آپ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں اور گرد سری الگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گندے گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے عذابات کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔